آج گفتگو ختم کر رہا ہوں. ابھی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنی کتاب الفقہ الاکبر پہ آنا ہے، پھر شروع فقہ الاکبر پہ آنا ہے، ان کی شروع پر امام مغنی سعدی کی شرح پہ آنا ہے فقہ اکبر کی، وہاں سے لے کر ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر پر آنا ہے، پھر امام ابو منصور ماتوریدی کی کتابوں پر کتاب التوحید پر آنا ہے، اور پھر ان کی کتابیں ادلۃ التوحید پر، پھر امام نصفی کی کتابوں پر، پھر علامہ تفتازانی پر کتاب التوحید پر، تبصرۃ الادلہ پر، پھر شرح مقاصد پر آنا ہے، شرح موافق پر آنا ہے. یہ سب کتابیں عقائد کی اب اہل سنت کی جو درسوں میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور بڑے علماء اپنے سامنے مطالعے میں رکھتے تھے فتویٰ سے پہلے. یہ تبصرۃ الادلہ، یہ تمام کتب ابھی آنی ہے، کتاب التوحید امام ماتوریدی کی لے کر علامہ تفتازانی تک، شرح قائد نسویہ تک، پھر رسائل ابن عابدین تک. ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے کہ پھر ایسے معاملات میں حکم کیا ہو. میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ چونکہ شروع ہوا اور اس طرح بیان کر دوں کہ پھر صدیوں تک یہ سارا دھندا کلیئر ہو جائے، اور یہ لاٹھی لے کے اندھوں کی طرح ہانک کر ہر ایک کو کافر بنانے والے جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، جس کو چاہے سنی بنا دیں، جس کو چاہے سنیت سے خارج کر دیں. ان سے پوچھیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے آپ کو؟ ایک مسجد کے امام ہیں، تنخواہ لینے والے امام، اور آپ پر 100 اثرات متاثر کر سکتے ہیں. ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے. پیسہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، زور آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، سرکاری منصب آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چل چلاؤ عوام کا شور شرابہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت کچھ معلوم ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، مگر سوال یہ ہے کہ جس کو چاہیں سنیت سے نکال دے، جس کو چاہیں اسلام سے نکال دے، جس کو چاہیں مشرک اور بدعتی بنا دیں، اور اب آپ جس کو چاہیں گستاخ رسول بنا دیں، جسے چاہیں مرتد بنا دیں، واجب القتل کر دیں، اور جو آپ سے اختلاف کی ایک بات کر ڈالے اسے بھی گستاخان رسول کا ساتھی بنا دیں اور عاشقان رسول کی صف میں ملا دیں. آپ کو کس نے صنعت دی ہے کہ آپ عاشقان رسول ہیں؟ مرنے کے بعد اور موت پر جب جنازے اٹھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، کون عاشق رسول ہے اور کون نہیں ہے. یہ جب جنازوں کے دن آئیں گے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. شرق سے ہر تک دنیا دیکھے گی کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے یا دین کے کسی جاہل کا اور دین کو بدنام کرنے والے کا جا رہا ہے. خدا رسول کے کرم کے نظارے اس وقت نظر آئیں گے. آخرت تو کسی نے کیا دیکھنی ہے، قبر کی کیا بات کروں میں. مگر اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہر ایک کو آپ نے ہوا بنا کے ڈرا رکھا ہے، ایک مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی فضا قائم کر رکھی ہے. یہ ائمہ، یہ خطبہ، یہ علماء، یہ مدرسین، یہ طلباء، مدارس میں دین پڑھانے والے گھبرا جاتے ہیں جب چاروں طرف گھیراؤ ہو جاتا ہے کہ عاشقان رسول کا سیلاب آ رہا ہے، گستاخان رسول کے خلاف. امت کو بانٹ کر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ عاشق ہیں. یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس. اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے اور قرآن اور حدیث کے پاس ہے. اور قرآن اور حدیث کی اتھارٹی صرف سمجھی جا سکتی ہے ان اماموں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ سارے علوم ہم تک پہنچے. ورنہ مقلد ہونا چھوڑ دیں، تقلید چھوڑ دیں، مذاہب چھوڑ دیں جو من میں آیا کرتے پھریں. ہمیں تانا دیا جاتا تھا یہ مذہب کے پیروکار نہیں، حنفی نہیں ہے. منہاج القرآن سے بڑا حنفی اس روئے زمین پر کون ہوگا؟ حنفیت کا علمبردار. اور مذہب اہل سنت والجماعت کا علمبردار کون ہوگا؟ صرف بات یہ ہے کہ جب دلیل کی، عقل کی، اصول کی، قواعد اور ضوابط کی بات ہو تو آپ کو چبھتی ہے، چونکہ آپ نہ کسی قاعدے کو جانتے ہیں، نہ ضابطے کو جانتے ہیں، نہ شریعت کو، نہ کتب فقہ کو، نہ کتب عقائد کو، نہ تفاسیر کو، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں. الا ماشاء اللہ چند علماء کے سوا جو اس اہل ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ فیس نہیں کر سکتے سچویشن کو، کہ جب دمادم ہو جاتا ہے نا ماحول میں، دمادم
وہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، پر وہ سمندر آ جاتا ہے جب لوگوں کو آپ نکال کے باہر لے آتے ہیں، نعرہ بازی ہو جاتی ہے، تو فیس کرنے کے لیے ایک جرت چاہیے، وہ جرت ہر ایک میں کہاں؟